بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو ہے کہ عورت کن 5 چیزوں کی بھوکی ہوتی ہے، ان کی یہ بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی۔ شادی شدہ مرد اور عورت یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اور اینڈ تک دیکھیں۔ محترم ناظرین، یہ بات تو سچ ہے کہ عورتوں میں پیار، قربانی اور برداشت کرنے جیسی طاقت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ان کی برابری اگر مردوں کے ساتھ کی جائے تو یہ چیزیں عورتوں میں بہت زیادہ ملتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے عورت کو مٹی سے کیوں نہیں بنایا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو مٹی سے بنایا ہے تو عورت کو مرد کی پسلی سے کیوں بنایا؟ اور اس کے علاوہ ہم آپ کو عورتوں کی ان باتوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو سب سے الگ ہیں۔ یاد رکھیں، ان چیزوں کے علاوہ عورتوں کی 5 ایسی بھوک ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں مٹتی ہیں۔ تو یہ 5 بھوک کبھی بھی ختم نہیں ہوتی، یہاں تک کہ ان لوگوں کے سامنے ہیرے موتی بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ جان لیں گے کہ عورتوں کی یہ 5 عادتیں کون سی ہیں جو کبھی نہیں مٹتی تو آپ ان کے بارے میں جان کر یقیناً حیران رہ جائیں گے۔ اسی لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے ہی خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور دل سے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اپنی حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی مٹی سے نہیں کی، میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا۔ یعنی عورت کے تقدس کی حد تک تو دیکھے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا، اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکلی جس کی وہ بیوی کہلائی۔ عورت ایسے ہی کیوں بنائی گئی؟ عورت پسلی سے کیوں نکالی گئی؟ کیا عورت کو ٹیڑھاپن اسی سے ملا نہیں؟ یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں ہے۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصہ اس کے پیچھے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ یعنی ان کے لیے پسلی جو ہے وہ ایک ڈال ہے نازک حصوں کے لیے جن کی ضرورت انسان کو زندہ رہنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پسلی سے بنا کر یہ نہیں بتایا کہ عورتوں میں ٹیڑھاپن ہے، بلکہ اس عورت کو پسلی سے بنا کر یہ بات سمجھا دیا کہ عورت وقت پڑنے پر ڈال بن سکتی ہے۔ تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں عورت کی 5 بھوک کے بارے میں۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، سجنا سورنا، یعنی بناؤ سنگار کرنا۔ عورت کو سجنے اور سنورنے کا پورا حق ہے اور اس کے بغیر ایک عورت ادھوری مانی جاتی ہے، مگر عورتوں کا بناؤ سنگار صرف اس کے شوہر کے لیے ہی خاص ہے، اور فرمایا کہ جو عورت صرف اپنے شوہر کے لیے ہی بنتی سنورتی ہے تو ایسی عورت اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتی ہے۔ یاد رکھے گا، اس کے ساتھ ساتھ عورت کی عزت کو بھی بڑھاتا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں بلکہ ان کی بھوک اور زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔ نمبر 2، گھر، دولت اور زندگی زیادہ پانے کی لالچ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں یہ بات زیادہ پائی جاتی ہے۔ زیادہ وقت تک جینے کی خواہش ہر انسان میں ہوتی ہے، مگر یہ عورتوں میں کچھ زیادہ ہی پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے اور وہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ ڈرپوک ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دہن دولت پانے کی خواہش عورت میں کوٹ کر بری ہوئی ہوتی ہے اور عورتوں کے لیے وہ کبھی بھی نہیں ملتی۔ نمبر 3، کھانے پینے کی بھی کہا جاتا ہے کہ عورتوں میں کھانے پینے کی بھوک بھی مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بات عجیب لگی، مگر یہ سچ ہے کہ عورتوں میں یہ چیز بھی زیادہ پائی جاتی ہے۔ کھانے پینے کے معاملے میں عورتیں مردوں سے زیادہ شوق رکھتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں دگنا بھوک لگتی ہے۔ صحت کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں زیادہ کیلوریز کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے عورتوں کو مردوں سے زیادہ بھوک لگتی ہے اور ان کی یہ بھوک کبھی نہیں مٹتی۔ نمبر 4، شرم و لحاظ سے بھی آپ نے عام بول چال کی زبان میں سنا ہی ہوگا۔ شرم و لحاظ ایک عورت کا گناہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت میں شرم و لحاظ مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی عورت ہو، وہ کچھ بھی کام کرنے سے پہلے اس کے بارے میں یہ ضرور سوچتی ہے کہ اس کے گھر والوں پر اس کے کام کا اچھا اثر پڑے گا، برا اثر پڑے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت کی یہ چیز بھی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ نمبر 5، ہم استری کی چاہت۔ کہا جاتا ہے کہ عورتوں میں ہم استری کی چاہت بھی مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن عورتیں اپنی شرم حیا کی وجہ سے اپنے اندر کی یہ چاہت کبھی اجاگر نہیں ہونے دیتی۔ یعنی کہ عورتیں اپنے اندر کے جذبات ہمیشہ چھپا کر رکھتی ہیں۔ حالانکہ عورتوں میں ہم استری کرنے کی چاہت مردوں سے زیادہ ہوتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔ مطلب کہ عورتوں کی بھوک بھی نہیں مٹتی ہے، یعنی یہ چاہت بھی کبھی پوری نہیں ہوتی۔ تو نہ صرف یہ کہ انسان کی 5 بھوک اور خاص کر کے عورتوں کی 5 بھوک کبھی نہیں مٹتی،
ایک عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو ادب کے ساتھ عرض کرنے لگی، یا بنت رسول اللہ، وہ کون سی عورتیں ہیں جن کو اللہ پسند نہیں فرماتا ہے اور جن کا اللہ کبھی آباد نہیں کرتا کہ اس کا گھر؟ بس جیسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے یہ سنا تو آپ فرمانے لگی، عورت میں نے اپنے بابا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یہ عورتیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ہیں اور ان عورتوں کے گھروں کو اللہ کبھی آباد نہیں کرتا ہے۔ اتنا سنتے ہی وہ عورت پوچھنے لگی، اے بی بی فاطمہ، وہ 3 عورتیں کون سی ہیں جن کو اللہ پسند نہیں کرتا، جن کا گھر اللہ کبھی آباد نہیں کرتا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، جو عورت اپنے شوہر کی نافرمان ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، پہلی عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہوگی، اپنے شوہر کی نافرمان بیوی اپنے شوہر کا کوئی بھی حکم نہ مانے گی۔ عورت یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی فرمانبرداری اور خدمت گزاری کو اپنا فرض سمجھتی ہے، جو عورت اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے، خود تکلیف اٹھا کر اپنے شوہر کو آرام پہنچانے کا کام کرتی ہے، اپنے شوہر کے حقوق ادا کرنے میں کسی بھی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں کرتی ہے، اس کے علاوہ جو عورت اپنے شوہر کی امانت سمجھتے ہوئے ہر چیز کی حفاظت کرتی ہے، جو عورت کسی غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی ہے اور نہ ہی کسی غیر محرم کی نظر اپنے اوپر پڑنے دیتی ہے، تو یہ عورت یاد رکھنا، ایسی عورت کو اللہ بہت پسند کرتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، دوسری عورت وہ ہوگی جو اس دنیا میں پردے کا کوئی خیال نہ رکھے گی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ ایک ایسے عورتوں کو ناپسند کرتا ہے جو اس دنیا میں بے پردہ ہو کر کے گھومتی ہے، اس کا خیال نہیں رکھے گی، اللہ کے حکم کو نہیں مانے گی۔ جنت میں ہر کوئی اللہ کا دیدار کرنے کی خواہش رکھے گا، مگر جو عورت اس دنیا میں پردے کی حالت میں رہی ہوگی، ایسے عورت کا دیدار کرنے کا خود اللہ حامی ہے۔ اسی لیے عورت یاد رکھنا، جو عورت اس دنیا میں اپنے آپ کو ڈھانپ کر نہیں رکھے گی، پردے کا خیال نہیں کرے گی، تو اللہ اس عورت کے گھر کو کبھی آباد نہیں کرے گا۔ نمبر 3، بے حیائی عام کرنے والی عورت۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، تیسری عورت وہ ہوگی جو اس دنیا میں بے حیائی کو عام کرے گی، دین سے ہٹ کر کام کرے گی اور چغل خوری کرے گی، اپنے دین اور مذہب کا مذاق بنائے گی یا دین اور مذہب میں فرق پیدا کرے گی، اللہ ایسے عورت کو کبھی پسند نہیں فرمائے گا اور ایسے عورت کا گھر کبھی آباد نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، عورت اگر تم دونوں جہانوں میں کامیاب ہونا چاہتی ہو، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتی ہو، تو ان 3 بری عادتوں سے یہی بچے دل سے توبہ کر لو۔ اگر ایک عورت شادی شدہ ہے تو اسے بس اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرنی چاہیے اور اپنے شوہر سے محبت کرنی چاہیے، پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری عزت کی جاتی ہے اور اسلام کی شادیوں کو پردے میں ہی رہنا چاہیے۔ اور جو مرد اپنی بیوی کا مذاق اڑاتا ہے تو اس انسان کے لیے دولت کے دروازے بند ہے، تنگ دستی اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا، کبھی بھی اپنی عورت سے، اپنی بیوی سے ایسا مذاق نہ کرنا جس سے اس کا دل دکھے، کیونکہ اللہ نے مرد کا راستہ دولت اور شہرت عورت کے مقدر میں لکھا ہے، اور یہ جو مرد اپنی عورت اپنی بیوی کو دکھ دیتا ہے، دروازے اس پر تنگ کر دیتا ہے۔ اور کچھ بھی ایسی ہوتی ہیں تو اپنے شوہر کو گالیاں دیتی ہے، کچھ شوہر ایسے ہوتے ہیں جو اپنی بیوی کو گالیاں دیتے ہیں، اور کچھ لوگ مذاق میں بھی گالیاں دیتے ہیں، کیونکہ تمہاری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں تمہارے مقدر نہیں کرتے ہیں۔ اگر اچھے الفاظ نکالو گے تو تمہارا مقدر بھی اچھا ہوگا، اگر تم برے الفاظ جیسے گالی گلوچ وغیرہ نکالتے رہو گے، برائیاں کرتے رہو گے، کسی کے ساتھ جھگڑا کرتے رہو گے، پھر گالی گلوچ کرتے ہو، تو تمہارے مقدر بھی ویسے ہی بن جاتی ہے، اس وقت اٹھ جاتی ہیں، ہر خوشی دور ہوتی چلی جائے گی۔ ناظرین، سب سے پہلے نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ دوستوں، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کریں۔